بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 11ویں پارے میں سورہ یونس جو مکی سورت ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں. اور یہ قرآن کریم کی 10ویں سورت ہے. اس سے پہلے جو صورتیں ہم نے پڑھ لی ہیں تو بعض وہ حضرات مفسرین کرام جنہوں نے قرآن کریم کو مکی اور مدنی صورتوں کے ساتھ گروپ بنائے ہوئے ہیں تو یہاں سے قرآن کریم کا تیسرا گروپ شروع ہو جاتا ہے. پہلا جو گروپ ہے اس میں کل 5 صورتیں، ایک مکی ہے اور 4 مدنی صورتیں ہیں. پہلی صورت سورہ فاتحہ وہ مکی صورت ہے، اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ یہ 4 مدنی صورتیں تھیں. اور دوسرا جو گروپ ہے وہ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے، یعنی ہر جو گروپ ہے وہ مکی صورت سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اس میں کچھ مکی صورتیں ہوتی ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہوتی ہیں. تو دوسرے گروپ کا آغاز سورہ انعام سے ہوتا ہے، اور اس گروپ میں کل 4 صورتیں ہیں. سورہ انعام اور اعراف 2 مکی صورتیں تھیں، اور سورہ انفال، سورہ توبہ وہ 2 مدنی صورتیں تھیں. تو 4 صورتیں اس گروپ میں ہو گئیں، کل 9 صورتیں ہو گئیں. پہلے گروپ میں 5، دوسرے گروپ میں 4 صورتیں، اور یہاں سے تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے اور اس میں کل 15 صورتیں ہیں. یہ سورہ یونس سے شروع ہو کے سورہ نور تک ہے، یعنی سورہ فرقان سے پہلے تک. اور اس میں سورہ یونس سے مومنون تک یہ 14 جو صورتیں ہیں یہ مکی صورتیں ہیں، اور سورہ نور جو ہے یہ مدنی صورت ہے. اور بعض حضرات کے ہاں سورہ حج 17ویں پارے میں جو ہے وہ بھی مدنی صورت ہے. تو اس گروپ کے اندر کل 15 صورتیں، اس میں 1 یا 2 صورتیں مدنی ہیں، اور باقی جو صورتیں ہیں وہ 13 یا 14 وہ مکی صورتیں ہیں. سورہ یونس مکیہ کے معنی ہجرت سے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. اور جو یعنی مکی اور مدنی کی جو مختلف تعریفیں ہم نے پڑھی ہیں تو ان میں سے سب سے جو بہتر تعریف ہے وہ یہی ہے کہ جو سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اسے مکی سورت کہا جاتا ہے، اور جو سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی اسے مدنی سورت کہا جاتا ہے. اگرچہ ہجرت کے بعد وہ سورت یا اس سورت کی کچھ آیات وہ مکہ میں کیوں نازل نہ ہوئی ہوں، لیکن چونکہ ہجرت کے بعد ہیں تو اس لیے اسے مدنی سورت کہا جاتا ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 109 آیات ہیں، 109 آیات 109 آیات ہیں، اور 11 رکوعات 11 اس کے اندر رکوعات ہیں. ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 51 ہے، اور ترتیب جمعی جو ہے اس اعتبار سے اس کا نمبر 10واں ہے. یہ یعنی 10ویں نمبر پہ یہ سورت ہے. اور یہ سورہ رات سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. سورہ مبارکہ کے اندر 1832 کلمات ہیں،
اور 9099 اس سورہ کے حروف ہیں۔ سورہ یونس کو سورہ یونس اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی اس کا جو نام رکھا جاتا ہے، تو یہ ایک جز کی وجہ سے کل کا نام رکھا گیا، اور قرآن کریم کے سورتوں کے نام کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یعنی جس سورت کا جو نام رکھا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس سورت کے اندر اس شخصیت کا یا اس چیز کا سب سے زیادہ تذکرہ ہو۔ جیسے سورہ بقرہ ہے تو یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی اور سب سے لمبی سورت ہے، لیکن اس میں بقرہ کا جو ذکر ہے، گائے کا ذکر، تو وہ بہت زیادہ مختصر ہے، ایک رکوع کے اندر ہے، لیکن اس کا نام سورہ بقرہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ قرآن کریم میں اور کسی مقام پہ بھی بقرہ کا ذکر، گائے کا تذکرہ نہیں ہے، تو سورت کا یہ ایک امتیاز تھا، اس وجہ سے اس کا نام بقرہ پڑا۔ تو اسی طرح سورہ یونس جو ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے یہ اس سورت کو معنون کیا گیا ہے، کیونکہ اس سورت کے ایک رکوع میں آیت نمبر 98 کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی نجات کا ذکر ہوا ہے، تو اس وجہ سے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، یہ آیت نمبر 98 ہے سورہ یونس کی، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا، اور مکی سورت ہے۔ تمام حضرات مفسرین کرام کے ہاں صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول ہے کہ اس سورت کی جو 3 آیات ہیں وہ مدنی ہیں، اور وہ 3 آیات، ایک آیت نمبر 40 ہے وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، اور پھر اسی طرح آیت نمبر 94 ہے فَإِن تَكُ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، اور وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آیت نمبر 95۔ تو آیت نمبر 40، 94 اور 95 یہ 3 آیات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بقول یہ یعنی آیات جو ہیں یہ مدنی ہے، اور باقی جو سورت ہے وہ مکی ہے، یعنی ان 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر چونکہ اہل کتاب کا ذکر ہے تو اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ یہ آیات مدنی ہے، لیکن حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی آیت کے اندر اگر اہل کتاب کا تذکرہ ہو تو وہ آیت مدنی ہوگی، کیونکہ بہت ساری ایسی آیات ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اب ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اہل کتاب کے ساتھ تھا، تو اب ان آیات کے اندر تو ان کا مکہ والوں کا بھی تذکرہ موجود ہے، تو اب ان آیات کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ مکی ہیں کیونکہ اس کے اندر مشرکین مکہ کا ذکر ہے، تو اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی آیت کے اندر اگر مدینہ منورہ کے اہل کتاب کا ذکر ہو تو لازماً وہ آیت جو ہے وہ مدنی ہوگی۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے الف لام را سے اس کا آغاز ہے، اور الف لام را سے قرآن مجید کی 4 سورتوں کا آغاز ہوا ہے، ان میں یعنی یہ جو 4 صورتیں اس میں ایک یہ صورت ہے، اور جتنی بھی صورتیں ہیں الف لام را سے شروع ہونے والی ان میں کسی بھی صورت کے اندر یونس علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ الف لام را والی 4 صورتوں میں سے صرف یہی صورت ہے جس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، وگرنہ سورہ صافات کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ وہ اس سے زیادہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا، لیکن اس سورت کا نام سورہ صافات ہے، سورہ یونس نہیں رکھا گیا۔ اس کا نام اس لیے کیونکہ الف لام را سے جو شروع ہونے والی 4 صورتیں ہیں ان میں صرف یہ صورت ہے جس کے اندر یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کا ربط جو ہے ماقبل کے ساتھ، اس سے پہلے سورہ توبہ کے ساتھ اس کا ربط جو ہے وہ حضرات مفسرین کرام نے کئی طرح کے ربط لکھے ہوئے ہیں۔ ایک ربط تو یہ ہے کہ سورہ توبہ میں قتال کا ذکر تھا، قتال کے اسباب کا ذکر تھا، اور اب قتال کے جو بڑے اسباب ہیں، چونکہ مشرکین کے ساتھ زیادہ تر جنگیں ہوئی تو اس کے جو بڑے اسباب ہیں وہ جو 4 بنیادی اصول ہیں اس کے اندر شبہات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہے، رسالت ہے،
اور اسی طرح معاد ہے، آخرت ہے، تو ان چیزوں وہ جو شبہات تھے ان کے ازالے کا ذکر ہے۔ اور سورہ توبہ کے اکثر اور آخری حصے میں خاص طور پہ منافقین کا ذکر تھا، سورہ یونس میں صرف مشرکین مخاطب ہیں۔ اور اسی طرح سورہ توبہ کے اندر وہ جو متخلفین تھے، پیچھے رہنے والے، تو ان کی توبہ کا ذکر تھا، خاص طور پہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان 3 صحابہ کرام کا، 10 صحابہ کرام جنہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ دیا، اور خاص طور پہ ان 3 صحابہ کا ذکر تھا، ان کی توبہ کا ذکر، جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کا ذکر ہے، اور اس صورت کا جو موضوع ہے وہ قرآن کریم کی طرف دعوت ہے، قرآن کریم کی اتباع کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مکی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور اسی طرح معاد کا ذکر ہے، اور شرک جو ہے اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس صورت کا جو موضوع ہے وہ بھی تقریباً یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام را، واللہ اعلم بمرادی، حروف مقطعات میں سے، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ تلک اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، ھذا قریب کے لیے، اور تلک ذالک یہ دور کے لیے۔ تو یہ آیات کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی الحکیم جو حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس پہلی آیت کریمہ کا جو پہلا حرف ہے، پہلا لفظ ہے الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں پہلے بھی 2-3 بار ذکر ہو چکا ہے، تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ مختصراً حروف مقطعات کے حوالے ہی سے میں دوبارہ اس کا مذاکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ قطع سے ہے، یہ لفظ مقطع، تو قطع کے معنی کاٹنا، قطع یقطع تقطیع، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، تو مقطعات یہ باب تفعیل سے ہے، یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے، علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ الف لام را، الف لام میم، اسی طرح الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ اب یہ جو حروف مقطعات ہیں تو ان کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ اصل میں حروف ہجا ہیں، جو حروف تہجی ہیں، تو یہ وہی حروف تہجی ہیں، الف با تا سا، تو انہی کا یہ مجموعہ ہے۔ اور حروف تہجی جو ہیں وہ عربی میں کل 28 ہیں، 28 یا 29 کیونکہ ان میں حمزہ کو اگر حمزہ اور الف کے درمیان فرق کیا جائے، یعنی اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جاتا ہے یا سکون جزم آ جاتا ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وگرنہ الف اور حمزہ ایک ہی چیز ہے۔ تو اگر دونوں کو الگ الگ شمار کیے جائے تو 29 حروف بنتے ہیں، اور اگر دونوں کو ایک شمار کیا جائے الف اور حمزہ کو تو یہ کل 28 حروف بنتے ہیں، اور 28 کا جو نصف ہے وہ 14 ہے، تو یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ بھی کل 14 ہیں، حروف مقطعات کی کل تعداد وہ 14 ہیں۔ البتہ یہ قرآن کریم کی 29 سورتوں کے شروع میں یہ 14 جو حروف مقطعات ہیں یہ آ چکے ہیں، تو کل تعداد حروف تہجی اگر 29 لے لی جائے تو حروف مقطعات جو ہیں یہ بھی 29 سورتوں کے شروع میں آ چکے ہیں، اور اگر 28 لی جائے تو 28 کا جو نصف ہے 14 بنتا ہے، تو حروف مقطعات کی جو کل تعداد ہے وہ 14 ہے۔ کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ 28 میں سے یا 29 میں سے صرف 14 کیوں یعنی لیے گئے ہیں؟ تو یہ اگر کل 29 حروف لیے جائیں تو ان کے یعنی ہمیں 3 حصے کرنے پڑیں گے، یا 28 حروف لیے جائیں
تو 3 اس کے حصے بنتے ہیں، 9 اور 9 اور 10، یہ کل 28 ہو گئیں۔ تو یعنی شروع کے 9 حروف تہجی میں سے الف با تا سا جیم ہا خا دال زال، یہاں تک یہ 9 حروف ہو گئی، اور اس کے بعد را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین، یہ 10 حروف ہو گئے، یہ اس کا دوسرا جوڑا بن گیا، دوسرا حصہ بن گیا۔ اور اس کے بعد فا قاف کاف لام میم نون واو ہا اور یا، یہ آخری 9 حروف بن گئے، یہ تیسرا حصہ بن گیا۔ تو ان میں سے جو پہلے 9 حروف ہیں، آخری 9 حروف ہیں، اور درمیان میں سے 10 ہیں، درمیان میں سے جو 10 ہیں یعنی جو را زا سے شروع ہوتے ہیں، را زا سین شین صاد ضا طا ظا عین غین، ان میں سے جو نقطے والا حرف ہے، ہر ایک حرف پہ نقطہ ہے اور دوسرے پہ نقطہ نہیں ہے، را زا میں سین اور شین میں نقطے ہیں، سین میں نہیں ہے، صاد میں نقطہ، صاد میں نہیں ہے، زاد میں ہے، طا میں نہیں ہے، ظا میں ہے، عین میں نہیں ہے، غین میں نقطہ ہے۔ تو جو نقطے والا حرف ہے تو وہ حروف مقطعات میں شامل نہیں ہے، بغیر نقطے والا جو ہے وہ حروف مقطعات کے اندر شامل ہے۔ را ہے زا نہیں ہے، سین ہے شین نہیں ہے، صاد ہے ضاد نہیں ہے، طا ہے ضاد نہیں ہے، عین ہے غین نہیں ہے۔ تو یہ درمیانی 10 میں سے یعنی 5 حروف لیے گئے ہیں، باقی جو 5 ہے وہ نہیں لیے گئے۔ شروع میں جو 9 حروف ہیں الف سے لے کے زال تک، تو ان 9 میں سے صرف 2 حروف لیے گئے ہیں، ایک الف اور ایک ہا، بغیر نقطے والی جو ہا ہے، وہ 2 حروف آ چکے ہیں، الف لام میم کے شروع میں، الف لام را کے شروع میں، اور اسی طرح ہا میم کے شروع میں ہا کا لفظ آ چکا ہے۔ تو 5 وہ اور 2 یہ 7 ہو گئے کل۔ اور آخری جو 9 حروف ہیں یعنی غین کے بعد سے فات سے لے کر یا تک حمزہ کو چھوڑ کے، تو یہ جو 9 حروف ہیں ان میں سے 7 حروف آئے ہوئے ہیں، صرف 2 نہیں ہے، فا نہیں ہے حروف مقطعات میں سے اور واو نہیں ہے، باقی سب ہیں۔ تو 7 یہ ہو گئے اور 7 پہلے 2 حصوں میں سے، یہ کل 14 ہو گئے۔ اور پھر ان میں سے بھی یعنی جو کل حروف مقطعات ہیں 14 جو 29 صورتوں کے ابتدا میں آ چکے ہیں، تو ان میں سے حروف مقطعات جو ہیں اس کی بھی پھر آگے قسمیں، بعض حروف مقطعات 1 حرف پہ شامل ہیں، بعض 3 حرفی ہیں، بعض جو ہیں وہ 2 حرفی ہیں، 5 حرفی ہیں، 4 حرفی ہیں۔ تو ان میں سے جو 1 حرفی حروف مقطعات ہیں وہ صرف 3 صورتوں کے شروع میں، سورہ قاف کے شروع میں قاف حروف مقطعات میں سے، صاد حروف مقطعات میں سے، نون حروف مقطعات میں سے۔ تو قاف، سورہ قاف، سورہ صاد، سورہ نون، سورہ قلم، ان تینوں کے شروع میں 1 حرفی حروف مقطعات، اور 9 صورتوں کے شروع میں 2 حروف ہیں حروف مقطعات میں سے، یعنی حامیم، یہ 6 صورتوں میں حامیم آ چکا ہے جن کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 3 صورتوں کے اندر 2 حرفی جو حروف مقطعات ہیں، طٰہٰ 2 حرفی ہے، طاسین 2 حرفی ہے، اور یاسین 2 حرفی ہے۔ یہ 9 صورتیں ہیں جن میں 2 حرفی حروف مقطعات ہیں، 1 حرفی 3 صورتوں میں اور 2 حرفی 9 صورتوں میں۔ اور 13 صورتوں میں ان میں 3 حرفی حروف مقطعات آئے ہوئے ہیں، 3 حروف والے حروف مقطعات آئے ہوئے ہیں۔ الف لام میم یہ 6 صورتوں میں ہے، اور اسی طرح یہ الف لام را یہ 5 صورتوں میں، طاسین میم یہ 2 صورتوں میں، یہ 3 حرفی ہیں۔ تو 6 5 11 اور 2 13 ہو گئی۔ 2 صورتوں میں 4 حرفی حروف مقطعات ہیں، الف لام میم را اور الف لام میم صاد، یہ 4 حرفی ہیں۔ اور 2 صورتوں میں 5 حرفی حروف مقطعات ہیں، کاف ہا یا عین صاد اور حامیم عین سین قاف، یہ 2 صورتوں میں 4 حرفی، 2 صورتوں میں 5 حرفی، اور 3 صورتوں میں 1 حرفی، 9 صورتوں کے اندر 2 حرفی، اور 13 صورتوں کے اندر یہ 3 حرفی حروف مقطعات آئی ہیں۔ اور ان میں پھر ایک اور بات کہ بعض اوقات یوں بھی ہے
کہ 2 حرفی ان میں وہ پوری آیت ہے۔ حامیم قرآن کریم میں یہ جو حامیم حروف مقطعات میں سے 6 صورتوں کے شروع میں آ چکا ہے، تو یہ پوری آیت ہے۔ یہاں بھی حامیم ہوگا، اس کے بعد آیت کا نمبر ہوگا اور اس کے بعد دوسری آیت ہوگی۔ الف لام را، یہ یعنی 4 حرف ہیں، لیکن یہ پوری آیت شمار نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ یہاں پہ الف لام را 3 آیات ہیں، الف لام میم را 4 آیات، الف لام را 3 حرفی ہیں، لیکن یہ بھی پوری آیت نہیں ہے۔ جیسے یہاں پہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم کے بعد ایک آیت پوری ہو جاتی ہے۔ اور 2 حروف مقطعات ایسے ہیں جو یعنی 2 آیتوں پر مشتمل ہیں۔ حامیم عین سین قاف جو سورہ شورى کے آغاز میں ہے، حامیم یہ الگ آیت ہے اور عین سین قاف یہ الگ آیت ہے۔ یہ تو یعنی ان حروف کے اعتبار سے جو حضرات مفسرین کرام نے اس کے اندر جو تتبع اور تلاش کیا ہے اور یہ یعنی اس طرح کے علوم انہوں نے نکالے ہیں، یہ موتی انہوں نے نکالے ہیں۔ البتہ معنی کے لحاظ سے، تفسیر کے لحاظ سے کیا ہے حروف مقطعات، اس کا معنی ہم کیا کریں گے، اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں پہلے تو یعنی یہ 5 باتیں جو ہیں وہ اتفاقی ہیں، ان میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی ان کا حتمی اور یقینی مفہوم کسی کو نہیں معلوم۔ اس کا، ان آیات کا حروف مقطعات یہ متشابہات میں سے ہیں، اس کا حتمی اور یقینی مفہوم کسی کو نہیں معلوم سوائے اس کے کہ یہ راز ہے اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول کے درمیان۔ یہ یعنی ایک متفق علیہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی یقینی بات ہے کہ ان کے معانی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً کوئی بات منقول نہیں ہے۔ صحابہ کے اقوال تو ملتے ہیں، لیکن مرفوع وہ روایت ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً کوئی بات منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات کی تشریح فرمائی ہو۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ یعنی عرب جو تھے ان کا ایک خاص مزاج تھا کہ وہ عملی چیزوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اور جو علمی چیزیں ہیں، منطقی چیزیں، ان کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی سوال یہ بھی منقول نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی سوال کیا ہو۔ اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ عرب میں اس طرح کے الفاظ اس کے استعمال کا رواج تھا، اور خطیب خطبہ سے پہلے اس طرح کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ اور 5ویں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں مشرکین عرب کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے کوئی اعتراض بھی سامنے نہیں آیا۔ اگرچہ قرآن پہ انہوں نے اعتراضات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے سوالات کیے، لیکن حروف مقطعات کے بارے میں ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اعتراض وہ بھی سامنے نہیں آیا۔ اب اس کے بعد جو حضرات مفسرین کرام ہیں یا بعض صحابہ کرام، انہوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق حروف مقطعات کے معنی بیان کیے ہیں، ان کے مطالب بیان کیے ہیں۔ ان میں سے چند جو ہیں وہ یہ ہیں۔ صحابہ کرام میں سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لکل کتاب سر وسر القرآن اوائل السور، ہر کتاب کی ایک بلندی ہوتی ہے، تو قرآن کریم کی جو بلندی ہے یا قرآن کا جو راز ہے وہ صورتوں کے آغاز کے اندر جو آیات ہیں یہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر کتاب کے لیے ایک چھانٹی منتخب بات ہوتی ہے، اور یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ قرآن کریم کے اندر یا اس سورت کے اندر ایک خاص منتخب بات ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے، اسماء الحسنہ میں سے اللہ کے نام ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام میم کے بارے میں، الف لام را کے بارے میں فرمایا، لیکن ان کے معنی تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو کہ ان کے معنی کیا ہیں۔
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو راز ہی رکھا ہے۔ اور امام شعبی رحمہ اللہ جو عامر ابن شرحبیل 500 صحابہ کرام کی زیارت کی، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں، تو وہ فرماتے ہیں سر اللہ فلا تطلبوا، یہ اللہ کا ایک راز ہے۔ تو اسی وجہ سے اکثر جو حضرات مفسرین کرام ہیں وہ اس کا معنی کرتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہی اس کے مراد سے واقف ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو بعض حضرات مفسرین کرام نے بعض صحابہ اور تابعین کی جو اقوال نقل کی ان میں سے ایک یہی ہے کہ جس سورت کے شروع میں یہ حروف آ جاتے ہیں یہ اس سورت کا نام ہے۔ تو جزوی لحاظ سے یہ بات ٹھیک بھی ہے، جیسے سورہ قلم اس کے شروع میں نون ہے، اس کو سورہ نون بھی کہا جاتا ہے، سورہ قاف کے شروع میں قاف ہے، اس کو قاف کہا جاتا ہے، سورہ صاد کے شروع میں حرف صاد آیا ہوا ہے تو اس کو سورہ صاد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ، لیکن کلی طور پہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ الف لام میم 6 صورتوں میں ہے، تو یہ 6 صورتوں کا نام الف لام میم نہیں ہو سکتا۔ اور بعض حضرات نے مولانا حمید الدین فراہی جن سے ہمارے عام حضرات مفسرین کرام نے کئی چیزوں میں شدید اختلاف کیا ہے، ان کے شاگرد ہیں مولانا اصلاحی جنہوں نے تدبر قرآن کے نام سے تفسیر لکھی ہے، تو انہوں نے ان کے جو علوم ہیں ان کو پھیلایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عربی اور عبرانی کے جو حروف ہیں یہ آپس میں یعنی مشترک حروف ہیں، اور عبرانی کے جو حروف ہیں یہ چیزوں کے جو صورتیں ہیں ان سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اسی طرح عربی کے جو حروف تہجی ہیں یہ بھی اشیاء کی چیزوں کی جو صورتیں ہیں ان سے لیے گئے ہیں، اور یہ ان چیزوں کے نام اور نشانی بن جاتے ہیں۔ جیسے چائنا زبان اس کی جو اشیاء کی صورتوں سے ان کے جو حروف ہیں وہ ماخوذ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الف ہے یہ گائے کے سر کی مانند لکھا جاتا ہے الف، اور اس سے مراد گائے ہے۔ با جو ہے اس کو بیت یعنی گھر سے، جس طرح با کو ہم لکھتے ہیں سائیڈوں سے اوپر ہوتی ہے تو گھر کی جو دیواریں ہوتی ہیں اوپر چھت نہ ہو صرف 4 دیواری ہو تو یہ اس کا نقشہ ہے۔ جیم وہ کہتے ہیں یہ ان کے سر کی طرح ہے، تو عبرانی میں جیسے عربی میں جمل کہتے ہیں عبرانی میں اسے جیمل کہتے ہیں۔ نون جو ہے یہ مچھلی کی مانند ہے، سر بھی اوپر کو اٹھا ہوا پیچھے سے دم بھی اوپر کی، جیسے مصور وہ مچھلی کی تصویر بناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب سورہ نون جو ہے اس میں مچھلی اس کا ذکر ہے۔ وَظَنُّونِ ذَهَبَ یعنی مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو ذنون کہا گیا، نون والے پیغمبر۔ لا تکن کصاحب الحوت، تم نہ ہو جاؤ وہ مچھلی والے پیغمبر کی طرح۔ تو یہ جو واقعہ ہے تو سورہ نون میں ہے، اور سورت کا آغاز نون والقلم سے ہے۔ تو اسی طرح دیگر تمام چیزوں کے بارے میں انہوں نے یعنی یہ مکمل تفصیل لکھی، اور اسی میں پہلے میں نے ایک قول ذکر کیا تھا ڈاکٹر رشاد الخلیفہ کا، جو ایک مصری ڈاکٹر تھے اور امریکہ کے اندر وہ مقیم تھے۔ تو انہوں نے قرآن کریم کا یعنی 19 کے ہندسے کے عدد کے حوالے سے قرآن کریم کا ایک نظام متعارف کروایا کہ جی یہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے 19 کا جو عدد ہے، 19 کا جو ہندسہ ہے یہ خاص اہمیت رکھتا ہے، اور پھر اسی حوالے سے اس نے یعنی یہ حروف مقطعات کی بھی تشریح کی۔ تو بہت ساری چیزیں انہوں نے اس کو 19 کے ہندسے پہ تقسیم کیا، جس طرح قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ 19 کے عدد پہ تقسیم کریں تو وہ برابر تقسیم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بسم اللہ قرآن کریم کے اندر 114 ہیں، حالانکہ سورہ توبہ ہم پڑھ چکے اس کے آغاز میں نہیں ہے، لیکن سورہ نمل کے اندر 2 بار آ چکا، تو وہ کہتے ہیں یہ اسی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک نظام کے تحت اس کو وہ چلانا تھا۔ لیکن بعد میں اس بدبخت میں وہ اصل میں کہتے ہیں کہ بوہری تھا، تو 19 کے کا جو ہندسہ ہے بوہریوں کے ہاں یہ یعنی بڑا ایک مقدس ہندسہ سمجھا جاتا ہے، تو بعد میں اس نے یعنی رسول ہونے کا دعویٰ کیا اور مرتد ہو گیا، تو بعد میں وہ یعنی قتل کیا گیا اور واصل جہنم ہو۔ تو خیر یہ مختلف جو تشریحات ہیں اس کے اندر جو سب سے بہترین جو بات ہے وہ وہی ہے جو جمہور مفسرین کرام کی ہے یا صحابہ کرام کی، کہ یہ سر اللہ فلا تطلبوا، یا یہ راز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی وقت یعنی کسی شخص کے ذریعے
یہ جو اپنا راز ہے وہ کھول دیں، لیکن آج تک حضرات مفسرین کرام نے اس بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے خود انہی میں کے ایک شخص پر وہی نازل کی ہے، ان انذر الناس، کے لوگوں کو اللہ کی خلاف ورزی سے ڈراؤ، وبشر الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری دو، ان لہم قدم صدق، کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنی میں بڑا پایا ہے۔ قال الکافرون، مگر جب اس نے یعنی رسول نے لوگوں کو یہ پیغام دیا تو کافروں نے کہا ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے، الیاذ باللہ۔ اکان للناس، حمزہ استفہام انکاری کے لیے، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے نا، کہ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی، الی رجل منہم، انہی میں سے ایک شخص پر، اور ہم نے کیا وحی کی؟ یہ وحی کی ان انذر الناس، امر کا صیغہ، کہ لوگوں کو ڈراؤ اللہ کی خلاف ورزی سے۔ انذار کے بارے میں سورہ توبہ کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا، انذار کے حوالے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں، کہ قرآن کریم کے اندر جو انذار ہے، ڈرانے کے لیے 5 الفاظ آئے ہیں، خوفہ کا لفظ ہے، حذرہ کا لفظ ہے، ارہبہ کا، اوعدہ کا، اور انذار کا لفظ ہے۔ تو انذار کے معنی ہوتے ہیں واقف کرنا، خبردار کرنا، نتائج سے ڈرانا، اعمال کے جو نتائج ہیں اور روز جزا کا جو حساب و کتاب ہے تو اس سے لوگوں کو ڈرانا۔ وبشر الذین آمنوا، انذار کے مقابلے میں خوشخبری دو ان لوگوں کو، ان آمنو، جو ایمان لے آئے ہیں، ان لہم قدم صدق، ان کو خوشخبری اس بات کی دو کہ ان کا صحیح معنی میں بڑا پایا ہے، ان کا بڑا مقام ہے، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک۔ کافروں نے کہا ان ھذا، جب نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ پیغام رکھا، ان کو پیغام دیا، تو کہنے لگے ان ھذا لساحر مبین، الیاذ باللہ، یہ تو سری جادوگر ہے، یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ ساحر جادوگر کو کہا جاتا ہے، مبین کھلا۔ آیت کریمہ میں قدم صدق، قدم اصل میں پاؤں کو کہا جاتا ہے، صدق کے معنی سچائی، قوت، خیر، خلوص، شرف، فضیلت، ان تمام معنی کے لیے یہ لفظ آتے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا ان لہم قدم صدق، مومنوں کو خوشخبری دو کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنی میں بڑا پایا ہے، تو یہ قدم صدق سے کیا مراد ہے؟ تو امام راضی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انہم قد سبق لہم عند اللہ خیر، کہ اللہ نے ان کے لیے پہلے سے خیر بھلائی وہ طے کر لی ہے۔ اور تفسیر مظہری میں ہے ان لہم اجرا حسنا، قدم سے مراد ہے بہترین اجر، بہترین بدلہ۔ اور بعض حضرات تفسیر کشاف بیضاوی اس میں لکھا ہے ان لہم منزلتا رفیعتا، کہ ان کے لیے بلند مرتبہ ہے۔ اور بعد میں لکھا ان لہم مقام صدق، ان کے لیے سچائی کا مقام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں وہ مقام عطا کرے۔ اور بعد میں لکھا ہے کہ قدم صدق سے مراد اعمال صالحہ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور بعض حضرات نے قدم صدق سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی لی ہے، لیکن یہ قرآن کریم کی آیت کا جو سیاق و سباق ہے تو اس سے یہ مناسبت نہیں رکھتی۔ تو قدم صدق کے یہ سب معانی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بلند درجات، اعمال صالحہ کی توفیق، بہترین اجر، بہترین بدلہ، یہ قدم صدق کے معنی ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا پروردگار ربکم اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے سارے آسمان و زمین کو پیدا کیا فی 6 ایام، 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر اس طرح استوا فرمایا، یدبر الامر، کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، ما من شفیع الا من
بعد اذنہ، کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے والا نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، فاعبدوہ، لہذا اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دیتے؟ یقیناً تمہارا رب اللہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، السماوات سما کی جمع، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ستہ 6، ایام یوم کی جمع دن، ثم پھر استوى علی العرش، استوا کے معنی اس نے قرار پکڑا، وہ قائم ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کے اندر بھی استوا کا لفظ ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 54 کے اندر وہاں بھی استوا کے بارے میں ہم پڑھ چکے۔ العرش، استوا علی العرش، وہ اس نے قرار پکڑا عرش پہ۔ عرش اصل میں چھت والی جو چیز ہے اسے کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے عروش۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، کہ وہ جو بستی تھی وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے اوپر، آیت نمبر 259 میں۔ اور اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 171 میں ہم پڑھ چکے معروشات وغیرہ معروشات، بیلدار درخت جو یعنی درختوں کے اوپر چڑھتے ہیں یا جن کے نیچے چھپرا بنایا جاتا ہے، ٹٹیوں کے اوپر ان کو اٹھایا جاتا ہے، وغیرہ معروشات، اور جو ایسے چھتوں والے نہ ہوں۔ تو عرش یعنی اس کے اصل معنی چھت۔ تو یہاں پہ عرش الہی سے اب کیا مراد ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہم صرف نام کی حد تک واقف ہیں، اس کی حقیقت ہمارے فہم سے بالاتر ہے، وہ عام بادشاہ کے تخت کی مانند نہیں ہے۔ یدبر الامر، دبر یدبر، تدبیر باب تفعیل سے ہے، تدبیر کرنا، انتظام کرنا، الامر ہر کام کی، ما نہیں ہے، من شفیع کوئی بھی شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، الا مگر من بعد اذنہ اس کی اجازت کے بعد، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارشی نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، فاعبدوہ، لہذا اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دیتے، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو؟ تو آیت کریمہ میں ایک تو اللہ سبحانہ وتعالی کی آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر، اور فی ستۃ ایام اس کی تشریح ہم سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں وہاں پڑھ چکے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے 6 دنوں کے اندر کس طریقے سے زمین و آسمان کو اور باقی زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو پیدا کی، اور اس کے بعد فرمائے ثم استوى علی العرش، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے استوا کیا عرش پر۔ اب یہ جو استوا علی العرش ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات جو اہل حدیث غیر مقلد حضرات ہیں تو وہ کہتے ہیں استوا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات وہ عرش پر ہے، اور باقی جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ اللہ سبحانہ وتعالی حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں، تو وہ کہتے ہیں علم کے ساتھ موجود ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کو کائنات کے ہر ذرے ذرے کا علم ہے، اس کی جو ذات ہے وہ اصل میں عرش کے اوپر مستوی ہے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ بھئی استوا علی العرش یہ جو فرمایا گیا تو اس کا جو مفہوم ہے یہ واضح نہیں ہے، یہ متشابہات میں سے۔ اب ہمیں یعنی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ان کا مشہور قول ہے کہ الاستواء معلوم، استوا کا معنی تو ہمیں معلوم ہے کہ بھی کسی جگہ پہ بیٹھنا، قرار پکڑنا، لیکن وکیفیتہ مجہول، اس کی کیفیت وہ مجہول ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ بعض علماء انہوں نے اس کی یعنی بڑی اچھی تشریح کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اصل میں یہ تو متشابہات میں سے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، وہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح یعنی دائرے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا دائرہ ہے، اس کے اوپر دوسرا دائرہ، تیسرا دائرہ، چوتھا دائرہ، اسی طرح آخر تک۔ تو یہ جو آسمان ہے اس کے اوپر دوسرا آسمان
وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک منزل ہے، چھت ہے، اس کے اوپر دوسری چھت ہے، اس کے اوپر تیسری چھت ہے، نہیں، بلکہ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک چھوٹا گول دائرہ ہو تو اس کے اوپر دوسرا اس سے بڑا دائرہ جو اس کو مکمل گھیرے میں لے لے، تو کہتے ہیں پہلے آسمان، اس کے اوپر یہ جو زمین ہے آسمان ہے، اس کے اوپر دوسرا آسمان اس طرح ہے کہ اس نے اس کو مکمل اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے جو اس دائرے کے اندر ہے، پھر دوسرے آسمان کے اوپر اسی طرح تیسرا دائرہ، چوتھا دائرہ، پانچواں دائرہ، یہ 7 آسمان، اور اس کے اوپر جو فلک الافلاق وہ، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش، وہ ان تمام آسمانوں کو اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو اب یعنی اس کے بعد سے اگر ہم یہ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، عرش کے اوپر ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ پوری جو یعنی 7 آسمانوں کے اوپر یہ جو دائرہ ہے عرش ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ کل کائنات جو ہے وہ اس کے مقابلے میں اس طرح جیسے گیند، ایسے اس نے اس کے اوپر وہ حاوی ہے، تو اس سے لازم آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یعنی اس میں تمام جگہ پہ، ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ تو استوا جو ہے یہ یعنی متشابہات میں سے ہے، بس ہمارا اس پہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ استوا علی العرش، انہوں نے استوا فرمایا، قرار پکڑا عرش کی طرف، یدبر الامر، وہ کام کی تدبیر کرتا ہے، کاموں کو بناتا ہے، یعنی کائنات کا یہ جو نظام ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود چلاتا ہے، اس کے دست قدرت سے یہ نظام یہ چلتا ہے، اور یہ نظام چل رہا ہے، ایسے نہیں ہے جیسے یعنی بعض جو گمراہ فرقے ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ بنا لیا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ فارغ ہیں اور اس نے آگے دوسرے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ یدبر الامر ما من شفیع، کوئی بھی سفارشی نہیں ہے، کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ تو جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر عام طور پہ اس چیز کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا تھا تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم تو اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں لیاذ باللہ کہ یہ اللہ کے ہاں ہمیں یعنی ان کی چونکہ بات مانی جاتی ہے، ان کی بات وہ ٹالی نہیں جا سکتی، تو یہ ہماری سفارش کریں گے، شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ما من شفیع الا من بعد اذن، یہاں اصل میں یعنی 3 طرح کے فرقے ہیں۔ ایک تو مشرکین مکہ ان کا نظریہ کہ بھئی ہمارے بت وہ ہمارے سفارشی ہوں گے لیاذ باللہ، وہ ہمیں اللہ سے چھڑا دیں گے، یا یہودیوں میں سے بعض وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی سوائے چند دنوں کے، ان میں بعض کہا کرتے تھے کہ یعنی سوائے اتنی دنوں کی جتنی ہم نے بچڑے کی عبادت کی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دوزخ کے دروازے پہ ہوں گے، جہنم کے دروازے پہ ہوں گے، اور وہ ہمیں جو بھی یہودی جائے گا تو وہ ان کو بچائیں گے۔ اسی طرح بعض وہ لوگ ہیں جو شفاعت یا سفارش کے بالکل منکر ہیں، وہ قائل ہی نہیں، وہ کہتے نہیں کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی شفاعت نہیں ہوگی، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی چلے گی، وہ جس کو چاہیں گے جنت میں بھیج دیں اور جس کو چاہیں گے وہ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اہل سنت والجماعت جو اعتدال والے ہیں، معتدل یعنی مسلک ہے، تو وہ کہتے نہیں ایسا نہیں ہے، نہ تو وہ شفاعت قہری ہے، زبردستی اللہ کے ہاں کوئی سفارش کر سکتا ہے، کوئی شفاعت کر سکتا ہے، اور نہ یہ کہ کوئی بھی سفارش نہیں ہوگی بلکہ شفاعت اور سفارش ہوگی۔ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں جو فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وامی الا باذنہ کی قید ہے، یہاں بھی ما من شفیع الا من بعد اذنی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہ شفاعت کرے گا، انبیاء کرام بھی ہوں گے ان میں، اور علماء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، حفاظ بھی ہوں گے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہی اللہ تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار پالنے والا ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم دھیان نہیں دیتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط۔
الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، انہ یبدأ الخلق، یقیناً ساری مخلوق کو شروع میں بھی وہی پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، لیجزی الذین آمنوا، دوبارہ پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ اس لیے تاکہ لیجزی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ اس کا صلہ دے، بالقسط، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے، وعذاب علیم، دکھ دینے والا عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ حق کا انکار کرتے تھے، الیہ مرجعکم، اسی کی طرف لوٹنا ہے، جمیعاً سب کے سب، اللہ کا وعدہ سچا ہے، انہ یبدأ الخلق، ابدا کہتے ہیں ابتدان پیدا کرنا، شروع میں پیدا کرنا، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ لوٹائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا، لیجزی، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور جن لوگوں نے کفر کیا، لہم شراب، ان کے لیے پینا ہے، مشروب ہے، شراب ہر پینے والی چیز کو کہا جاتا ہے عربی میں، من حمیم، نہایت گرم پانی، حمیم گہرے دوست کو بھی کہا جاتا ہے، تو حمیم گرم پانی، وعذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، وجہ یہ ہے کہ وہ حق کا انکار کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انہوں نے انکار کیا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے، ایک تو تدبیر کا ذکر آیت نمبر 3 کے اندر تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ابداع جو اللہ کی صفت ہے اس کا ذکر، ابتدان پیدا کرنے والا اور اسی طرح لوٹانے والا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا، والقمر نورا، چاند کو سراپا نور بنایا، وقدرہ منازل، اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو، ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا، یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں، وہی اللہ ہے، جعل، جس نے بنایا، الشمس، سورج، ضیاء، چمکدار، روشن، ضیاء کے معنی چمکنا، اصل میں یہ لفظ ضواء ہے واو کے ساتھ، اور والقمر، اور چاند کو، نورن، اے ذا نور، چمکدار، نورانی، وقدرہ، اور قدر یقدر، تقدیر کے معنی فیصلہ کرنا، مقرر کر دینا، اللہ سبحانہ وتعالی نے مقرر کر دیں، چاند کے لیے منازل، منزلیں، اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دی، لتعلموا، تاکہ تم جانو، تم سیکھو، عدد السنین والحساب، سنین سالوں کو کہا جاتا ہے، برسوں کی گنتی، سالوں کی گنتی، والحساب، اور مہینوں کا حساب وہ تم معلوم کر سکو، اسی لیے یہ سورج اور چاند اس نے پیدا کی، ما خلق اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، ذالک، یہ، الا، مگر، بالحق، صحیح مقصد کے لیے، یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ نشانیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو سمجھ رکھتے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے شمس و قمر، ان کی جو روشنیاں ہیں ان میں مختلف جگہوں پہ اس کے اندر جو فرق ہے، امتیاز ہے، اس کو واضح کیا ہے۔ سورہ نو میں ہے، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، وہاں پہ قمر کے لیے نور اور شمس کے لیے سراج کا لفظ آیا ہے۔ سورہ فرقان میں ہے، اس کے آخری رکوع میں، وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، سراج چراغ کو کہا جاتا ہے، وہاں بھی سورج کے ساتھ چراغ اور چاند کے ساتھ منیر، تو چونکہ چراغ کا جو نور ہے اس کی روشنی وہ ذاتی ہوتی ہے، کسی دوسری چیز سے حاصل کردہ نہیں ہوتی،
تو اس لیے بعض حضرات نے کہا ہے کہ ضیاء کسی چیز کی جو ذاتی روشنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور نور وہ روشنی جو دوسرے سے حاصل کردہ ہو، دوسرے سے مستفاد ہو۔ تو بعض حضرات نے اس کی یہ تشریح کی ہے، لیکن حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بظاہر یونانی جو فلسفہ ہے اس سے متاثر ہو کر کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے، لغت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ جو لغت کے امام زجاج رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ضیاء ہے یہ ضوء کی جمع ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ روشنی، اس کے ساتھ مشہور رنگ اور قسمیں وہ دنیا میں پائی جاتی ہیں، آفتاب ان تمام اقسام کا جامع ہے جو بارش کے بعد قوس قزح دھنک جو ہے اس میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمائیں کہ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ ہم نے اس کو مقرر کیا ہے تاکہ تم سالوں کی، برسوں کی گنتی اور مہینوں کا جو حساب ہے وہ جان سکو۔ منازل منزل کی جمع ہے، اور سورج اور چاند دونوں کی اپنی اپنی منزلیں ہیں۔ چاند کے جو منازل ہیں وہ یعنی عموماً اس کی منزلیں 28 ہوتی ہیں، کیونکہ وہ مہینے میں کم از کم 1 دن یا 2 دن وہ غائب رہتا ہے، تو 28 دن یہ جو ہیں یہ 28 منزلیں ہیں چاند کی۔ اور سورج جو ہے وہ اپنی گردش ہے، اپنا دورہ وہ سال میں پورا کرتا ہے، تو اس کی جو منزلیں وہ 360 یا 365 ہوتی ہیں۔ اور اسی پہ مفتی شفیع رحمہ اللہ کے حوالے سے سورہ اعراف کے اندر وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ جو قمری حساب ہے، چاند کا جو حساب ہے، تو یہ امت کے لیے یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، لازم ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس کا حساب نہیں رکھے گا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کا، اسی طرح قربانی کا، حج کا، اس کا جو تعلق رکھا ہے وہ قمری مہینوں کے ساتھ۔ شمسی جو تاریخ ہیں، جنوری، فروری وغیرہ، اس کا حساب رکھنا یا اس کے حوالے سے اس کی جو تاریخیں یاد رکھنا یا اس پہ یعنی کسی نظام کو چلانا وہ کوئی گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن جو قمری حساب ہے چاند کا تو اس کو یاد رکھنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے کہ جو قوم سمجھ رکھنے والی ہے، جاننے والی ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یقیناً اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور اللہ نے آسمان و زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے، لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کے اندر غور و فکر اس کی دعوت دے رہی کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور آسمان و زمین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن جن مخلوقات کو، جن جن چیزوں کو پیدا کیا، اس کے اندر لآیات، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو جن کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ غور و فکر کریں، وہ دیکھیں ان چیزوں میں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک مربوط نظام بنایا ہوا ہے۔ بہت سارے ایسے غیر مسلم سائنسدان کے جنہوں نے کسی بھی فیلڈ کے اندر وہ آگے گئے، انہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، آخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو معتدل لوگ تھے، یعنی کسی قوت کے، کسی اغیار کی، کسی طاقت کے علاقار نہیں تھے، تو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر موریس بکائیے جو فرانس کے بہت بڑے سائنسدان تھے، انہوں نے فرعون کی لاش کو دیکھا، جب ریسرچ کے لیے وہاں اس کی لاش کو بھیجا گیا تو وہ اس وجہ سے مسلمان اور اس نے اسلام کے لیے بڑا کام کیا، کتابیں لکھی اسلام اور سائنس، قرآن اور سائنس کے نام سے۔ اسی طرح دیگر کئی لوگ سمندر کے اندر تحقیق کرنے والے، ایک انگریز غیر مسلم جو سائنسدان تھا، تو وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ جب ان کی میٹنگ تھی تو بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے ہوئے، تو وہ وہاں پہ کہنے لگا کہ میں نے ایک نئی ریسرچ کی ہے، میں نے تحقیق کی اور میں نے دیکھا ہے کہ سمندر کے اندر یہ جو اندھیرے ہیں یہ تہ بتیں ہیں، ایک اندھیرا ختم ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے، اس طرح۔ تو کہتے ہیں اسی مجلس میں ایک مسلمان سائنسدان بیٹھا ہوا تھا، وہ ہنسنے لگا
اس نے کہا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا تم کہہ رہے ہو کہ یہ میری ریسرچ ہے، میری تحقیق ہے، حالانکہ ہماری کتاب قرآن کریم نے تو 1400 سال پہلے یہ بتا دیا کہ سمندر کے اندر یہ جو اندھیرے ہیں یہ تہ بتیں ہیں، سورہ نور کے اندر اس کا ذکر ہے۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج، تو کہتے ہیں اس نے کہا واقعی آپ کی کتاب میں یہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے جب اس کو دکھایا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ آج تک کوئی ہم سے پہلے اس طرح کے لوگ جو نیچے سمندر کے اندر اترے نہیں ہیں، انہوں نے یہ تحقیق نہیں کی۔ جب اس کتاب کے اندر یہ ذکر ہے تو یہ لازماً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب گجرانوالہ کے بہت بڑے عالم، وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ میں ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی جو ان کے غالباً بانجے کا کوئی دوست تھا۔ تو جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں وہاں سے ایک این جی او کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ مصر آیا تھا، اور وہاں پہ ایک مصری ایک انجینئر تھا، تو اس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو وہ اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ میں اس سے کہتا کہ جی آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم ابھی تک یہ 1500 سال پرانی کتاب پڑھتی۔ تو کہتے ہیں وہ کہا کرتا تھا کہ تم جو چاند پہ پہنچے ہو تمہیں راستہ ہماری اس کتاب نے دیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اس کتاب میں کہاں ہے؟ تو جب بار بار میں نے اسے اصرار کیا تو کہتے ہیں اس نے مجھے قرآن کریم وہ لے کے دیا، تو اس نے کہا کہ آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں۔ میں نے کہا مجھے وہ جگہ بتاؤ، اس نے کہا تم شروع سے پڑھو، تمہارے سامنے آ جائے گی۔ تو کہتے ہیں ابھی میں نے چند پارے ہی پڑھے تھے تو میں نے اسلام قبول کیا۔ بعد میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا تو اس نے سورہ رحمان کی آیت کریمہ مجھے بتائی کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر آسمان میں چڑھنا چاہو تو نہیں چڑھ سکتے سوائے اس کے کہ تمہارے پاس کوئی قوت ہو، کوئی طاقت ہو، اس کے ذریعے تم اوپر جا سکتے۔ تو انہوں نے اپنا ایک اس سے وہ مانا لیا، تو کہتے ہیں میں اس وجہ سے مسلمان ہوں۔ فرمایا یقیناً رات دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور وما خلق اللہ فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں اللہ نے پیدا کی اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔